ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ آئے سنتے ہیں۔ میدان عرفات میں 9 ذوالحجہ 10 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا آخری خطبہ دیا تھا۔ غور سے سنیں، ہر بات بار بار سنیں، سوچیں کہ کتنا اہم پیغام دیا، اس میں ہماری پوری زندگی کے لیے ہدایت رکھی۔ تو آئے سنتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ آئے دیکھتے ہیں۔ اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو۔ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود یعنی بیاج اور انٹرسٹ کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ بھی تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات اور بے لوث خدمت گزار ہیں۔ کبھی زنا، بے حیائی، بدنگاہی کے قریب مت جانا۔ لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نماز پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو، یعنی حج کرنے کی طاقت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برادری صرف تقوی، گناہوں سے پرہیزگاری کی وجہ سے۔ یاد رکھو کہ تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے اس کی پیروی یعنی ان پر عمل کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بے شک حدیث کی دوسری کتابوں میں اہل بیت کا ذکر بھی آیا ہے۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی دین لایا جائے گا، نہ ہی کوئی دین لایا جائے گا اور نہ ہی کوئی نبی آنے والا۔ پیارے آقا خاتم النبی۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو، سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والے سے زیادہ بہتر سمجھ کر عمل کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا مبارک چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ میں نے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پیغام کو اور آگے تک پہنچائیں۔